وہ نگاہ لے گئی، اب ساری عمر اس نگاہ کی انتظار میں ہوں، وہی نگاہ کا تیر دوبارہ میسر آ جائے، تیری ایک نگاہ مجھے مل جائے اور مجھے اپنے کاروان میں شامل کر کے میں ساری عمر اس نگاہ کی انتظار میں ہوں۔ اے حسین، وہ تیری ایک نگاہ جس پر پڑی اس کا دل حسین لے گیا۔ حسین دل بھر ہے، حسین دل بھر ہے، اور دل بھر دل لے جاتا ہے، اس کا دل لے جاتا ہے جو دل دادائے حسین ہو، جو دل اپنا حسین کو دے دے، حسین اس کا دل لے جاتا ہے۔ عزیزان، ہمارا دل بھر حسین نہیں ہے، ہمارے پاس واسطہ ہے حسین، ذریعہ ہے حسین، دل بھر کچھ اور ہے۔ حسین کا واسطہ دے کے جو مانگتے ہیں، دل بھر وہ ہے، دل بھر وہ ہے جو ہمارا دل لے گیا ہے، حسین کے ذریعے اس تک پہنچنے کی آرزو ہے۔ لیکن جس کا دل بھر حسین ہو، کون کون تھے جن کا دل بھر حسین ہے؟ ایک دل دادائے حسین کا نام ہے زینب اولیاء۔ وہ بہن جس کا دل بھائی کے پاس ہے۔ جب سید الشہداء نے تیاری کی مدینہ سے جانے کی، آ کر عرض کرنے لگی، بھیا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ امام نے فرمایا، بہنا آپ کے شوہر موجود ہیں، حکم خدا یہ ہے کہ زوجہ شوہر سے پوچھ کر آئے، جو اگر شوہر اجازت دیتے ہیں تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ جاتی ہیں عبداللہ کے پاس، عبداللہ ابن جعفر کے پاس، اپنے شوہر گرامی کے پاس، اور جا کر بتا دیتی ہیں، میرا بھائی حسین مدینے سے جا رہا ہے اور مجھے حسین کے ساتھ جانا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے آپ میرے شوہر ہو، اگر اجازت نہیں دی میں نہیں جا سکتی، میں رک جاؤں گی، حد خدا نہیں توڑوں گی، لیکن اے عبداللہ یہ جان لو میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر حسین چلا گیا، حسین شہید ہو گیا، میں مدینے میں مر جاؤں گی، میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جناب عبداللہ نے اجازت دے دی، آ گئی، حسین کے ساتھ آ گئی۔ عجیب طریقے سے حسین علیہ السلام کے ساتھ بی بی آئی۔ ایک راوی یہ نقل کرتا ہے کہ جس دن کاروان حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہو رہا تھا، نکل رہا تھا، یہ مسافر بن کر مدینے کے اندر موجود تھا۔ کہا، میں نے پوچھا لوگوں سے، یہ کون لوگ ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ اہل بیت کا قافلہ ہے، یہ آل رسول کا قافلہ ہے۔ کہا، میری توجہ اس کاروان میں تھی، کیسے جا رہے ہیں، کیسے تیار ہو رہے ہیں۔ میں نے دیکھا دو بیبیاں پردہ پوش نکلیں سوار ہونے کے لیے، سب کے سر ادب سے جھک گئے، اور دو چاند جیسے چہروں والے جوان دائیں اور بائیں آئے اور انہوں نے آ کر ان بیبیوں کو سوار کیا۔ جب وہ تعظیم دیکھی، جب وہ تکریم دیکھی، جب وہ مقام دیکھا، جب وہ منزلت دیکھی، میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکا کہ مجھے بتاؤ یہ کون مخدرات ہیں جن کا اتنا ادب کیا جا رہا ہے۔ جو باہر آئیں سب نے ادب سے سر جھکا دیے، گردنیں جھکا دیں۔ مجھے بتایا گیا یہ علی کی بیٹیاں زینب و کلثوم ہیں۔ جب مدینے سے آئی تو فرما رہی تھی میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن نہ جانے پھر کیسے حسین کے بغیر زندہ رہی۔ شب عاشور جب سید الشہداء علیہ السلام امام سید الساجدین کو وصیتیں فرما رہے تھے امامت کی، بی بی سن رہی تھیں خیمے کے اندر، وصیتیں سن کر فرماتی ہیں، بھیا
ان باتوں سے تو یوں لگتا ہے کہ آج آخری رات ہے، کل جدائی ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا ہاں بہنا آج آخری رات ہے۔ یہ سن کر بی بی روئیں، اتنی روئیں غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئیں۔ سید الشہداء ہوش میں لائے اور پھر اس کے بعد فرمایا، یہ جملے شہید مطہری فرماتے ہیں یہی جملے تھے جنہوں نے جناب زینب علیہ کو حسین کے بعد زندہ رہنے پہ مجبور کر دیا۔ یہی جملے تھے جن سے بی بی میں جرأت و شجاعت آ گئی اور علی جیسی طاقت آ گئی۔ وہ جملے تھے عزیزان کہ بہنا یہ کاروان عاشور تک میں لایا تھا، عاشور کے بعد اس کاروان کی قیادت آپ نے کرنی ہے میری بہنا۔ اگر آپ خبر سن کر غشی طاری ہو گئی، کل کو جب منظر دیکھو گی میری بہنا تو کیا گزرے گا اس وقت؟ اس وقت بی بی میں دلیری آ گئی۔ پھر شہید مطہری فرماتے ہیں جو لمحہ گزرتا تھا جناب سیدہ میں طاقت بڑھتی جا رہی تھی، قوت بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر ایک دفعہ دنیا نے دیکھا اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے روانہ کر رہی ہے۔ پھر اتنی طاقت آ گئی جب سید الشہداء نے اون و محمد کے لاشیں لائے، روئی نہیں ان کے اوپر، کھڑی دیکھتی رہی، آنسو نہیں بائے۔ روایات میں لکھا ہے صرف ایک مرتبہ بے تاب ہو کر بے ساختہ رو پڑی، اور یہ پہلی دفعہ عمر مبارک حضرت زینب میں پہلی دفعہ سیدہ کے سر سے چادر سرک گئی تھوڑی سی۔ وہ کون سا منظر تھا جب سید الشہداء جناب علی اکبر کا لاشا لے کر آئے۔ جب بی بی کو پتہ چلا علی اکبر کا لاشا آیا ہے، خیمے سے بھاگ کر نکلی فریاد کرتی ہوئی، واہ اکبرا، واہ علیہ، واہ فاطمہ، واہ مصیبتہ۔ اس وقت چند خواتین نے بڑھ کر چادر دوبارہ سیدہ کے سر پر ڈالی، جا کر جناب علی اکبر کی بالین پر بیٹھ کر رونے لگی، اے شبیہ رسول، اے میرے بھیا کی نشانی۔ اس وقت فریادیں کر کے روئی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ سخت منظر عزیزو وہ منظر تھا جب شمر لعین آیا، اس گودال میں خنجر لے کر اور پشت حسین پر آ کر زانو رکھا، تل زینبیہ پہ کھڑے ہو کر فریادیں کرتی رہی، لیکن بے ہوش نہیں ہوئی، فریادیں کرتی رہی۔ اور پھر اتنی طاقت بی بی کے اندر آ گئی جب شام غریباں ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا، بیویوں کو اکٹھا کیا، یتیموں کو اکٹھا کیا، جلے ہوئے خیموں میں ایک نیزہ لے کر کھڑے ہو کر فرماتی ہے، بیویوں آج کوئی مرد نہیں سوائے زین العابدین کے، لیکن گھبرانا نہیں، آج عباس و حسین نہیں، آج صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں، لیکن گھبرانا نہیں، آج علی کی بیٹی موجود ہے، آج پریشان نہ ہونا۔ یہ کہہ کر جملے پھر چلی جاتی ہے جلے ہوئے خیموں کی پشت پر، اور دو زانو ہو کر بیٹھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر خدا سے دعا کرتی ہے، اے پروردگارا آج رات زینب کو وہ جرت عطا فرما، آج رات مجھے وہ طاقت عطا فرما، آج رات ایسی قدرت عطا فرما، ان یتیموں کو یتیمی کا احساس نہ ہو، ان بیواؤں کو اپنے مردوں کے فقدان کا احساس نہ ہو۔ اور بی بی پھر اسی طرح آئی عزیزو، لیکن وہ حالت ایسی نہیں تھی معمولی، خستہ تھی بی بی، پہرے دیتی رہی، بچوں کو سلاتی رہی ان جلے ہوئے خیموں میں۔ لیکن جب نماز تہجد کا وقت آیا تو بی بی نے جلی ہوئی راکھ پر مصلی بچھا کر قبلہ رخ اٹھ بیٹھ کر جب نماز تہجد شروع کی، بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دی۔ بیبیاں پوچھنے لگی کہ بی بی آپ تو ہر شب کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی۔ فرماتی ہیں آج میری ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے، آج میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتی۔ پس بی بی جب پہرا دے رہی تھی، بی بی جب بچوں کو سنبھال رہی تھی، بی بی جب خیموں کو سنبھال رہی تھی، بی بی جب بیبیوں کو سنبھال رہی تھی، کہنے لگی وہ اس لیے تھا کہ حسین نے وصیت کی تھی کہ بہنا میرے بعد یہ قافلہ آپ کے حوالے، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔